السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اللہ رب لا اشرک بہ شیئا، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا وانت الوجوہ للحی القیوم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الانعام پارہ نمبر 7 ہے، اور لاسٹ ٹائم جو ہے وہ ہم نے آیا 50 تک الحمدللہ کمپلیٹ کیا تھا۔ آج ہم 52 سے شروع کرنے والے، 51 آئی تھنک 51 سے شروع کرنے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ۔ اے نبی، آپ ان لوگوں کو جو آپ کو وحی کی جاتی ہے نا، وحی کے ذریعے، کیونکہ اللہ کے نبی پچھلی ہم 50 نمبر آیت میں پڑھ چکے ہیں، وہی بات وہی میسیج لوگوں کو پہنچاتے ہیں جو اللہ ان کو وحی کرتے ہیں۔ تو اے نبی، آپ اس وحی کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیے اس بات سے کہ ایک دن ان کو اپنے رب کے سامنے اکٹھے ہونا ہے۔ لیس لہم من دونہ، اللہ کے علاوہ ان کا کوئی ولی، کوئی دوست نہیں رہے گا، کوئی حمایتی نہیں ہوگا، ولا شفیع، اور نہ ہی کوئی سفارشی ہوگا۔ لعلہم یتقون، شاید آپ کی یہ بات سن کر ان کے اندر کوئی پرہیزگاری پیدا ہو جائے، کوئی خوف پیدا ہو جائے۔ اے نبی، آپ لوگوں کو ڈرائیے، لوگوں کو سمجھائیے کہ وہ ایمان لے آئیں، آخرت پر یقین رکھ لیں، آخرت پر یقین رکھتے ہوئے دوزخ کے تصور سے ڈر جائیں۔ آخرت کے تصور سے ڈر جانا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد بھی نہ تو کوئی اولاد، نہ کوئی دیوی دیوتا، نہ کوئی بزرگ کسی کی نہ کوئی سفارش کر سکتے ہیں، نہ کسی کا حسب و نسب، نہ قریبی رشتہ دار، کچھ بھی کسی کے کام نہیں آ سکتا، کوئی کسی کا حمایتی اور مددگار نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کے کام آنے والی کوئی چیز ہے تو وہ انسان کے اعمال ہیں، اس کا متقی ہو جانا ہے۔ تو اس آیت سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس بات کی طرف بتا رہے ہیں، ایک مومن ہونا، اللہ پر تقوی رکھنا، اللہ سے یخافون، ڈر جانا، اس بات پر یقین کرتے ہوئے ہمیں اللہ کی طرف اکٹھا ہونا ہے۔ پرہیزگاری کریں، اس دنیا کی زندگی کو اچھا گزاریں، تو ہی اللہ کی مدد، اللہ کی نبی کی شفاعت، اولیاء کی شفاعت ہمارے حق میں ثابت ہو سکتی ہے۔ وَلَا تَطْرُدُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے نبی، آپ ان لوگوں کو یہ بھی بتا دیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں وہ صبح اور شام میں کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی کو چاہنا، اللہ کی رضا کو چاہنا، اللہ کو خوش کرنا۔ یہ بات ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے بالغدو والعشی، صبح اور شام کی بات ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت دفعہ یہ بات فرمائی ہے۔ تو صبح اور شام کے جو اوقات ہیں اس میں اللہ کو پکارنا اللہ کے ہاں بہت امپورٹنس ہے اس بات کی۔ اس لیے صبح کی نماز، 5 وقت نماز، وہ تو ہے ہی، اس کے ساتھ صبح اور شام کے اذکار مراد ہیں اس میں، یعنی صبح
جب سورج نکلتا ہے تو وہ بھی اللہ کے احکامات اور اللہ کی تعریفیں بیان کرتا ہوا نکلتا ہے. جب غروب ہوتا ہے تو تب بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کرتا ہوا نکلتا ہے. تو جس اللہ نے ہمیں سورج اور روشنی وہ سب چیزیں دیں اس کا شکریہ ادا کرنا. جس اللہ نے ہمیں رات، چاند، سورج، ستاروں جیسی ساری قوتیں دیں اس اللہ کا شکریہ ادا کرنا. تو یہ جو صبح اور شام کے اذکار ہیں یہ بہت ضروری ہیں انسان کی زندگی میں. میں تو اکثر جہاں بھی میری آواز پہنچتی ہے، جہاں بھی لیکچر یا پڑھاتی ہوں، ایک بات بہت زیادہ زور سے کہتی ہوں کہ صبح و شام کے اذکار کو، ایک تو 5 وقت نماز اور دوسرا صبح اور شام کے جو اذکار ہیں اس کو لازمی پکڑ لو. جیسے کچھ لوگ صبح اٹھ کے بلڈ پریشر کی یا ڈائبٹیز کا یا اور بہت سی نعوذ باللہ من ذالک گولیاں یا کیپسول یا انجیکشن لیتے ہیں. ان کو یہ لگتا ہے اس کے بغیر ہمارا دن نہیں گزرنا، ہماری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی. اس سے بھی زیادہ توجہ کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ صبح اور شام کے اذکار کو لازم پکڑیں. صبح اور شام کے جو اذکار ہیں وہ جن لوگوں کو نہیں پتہ ہے وہ بہت ایک سمپل سا نسخہ ہے. یہ وہ اذکار ہیں جو صبح اور شام کی دعائیں اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے صبح کے وقت اور شام کے وقت. مختلف احادیث میں مختلف دعائیں ہیں. اللہ کے بہت سے نیک لوگوں نے ان دعاؤں کو چھوٹی بک میں، پمفلٹ میں چھاپا ہے، اکٹھا کیا ہے. تو ایسی بہت سی دعائیں ہمیں بک سٹور سے یا وہ جگہ جہاں سے قرآن ملتے ہیں، اسلامک بکس ملتی ہیں، وہاں سے ہمیں بہت ایزیلی اویلیبل ہیں. مختلف ناموں سے مختلف کتابیں ہیں. حسن مسلم ہے، حسن حسین ہے، پیارے رسول کی پیاری دعائیں، ایک چھوٹی سی کاپی. اس کے علاوہ چھوٹے سے پمفلٹ ٹائپ پیج جیسے ہے ہم کہیں بھی کیری کر سکتے ہیں. صبح اور شام کے اذکار کے کارڈز کی صورت میں وہ ہمیں ملیں گے. تو بہت ایزی ہے، کوئی زیادہ ایکسپینسو چیز بھی نہیں ہے اور مشکل نہیں ہے، بلکہ بہت آسانی سے کسی بھی بک سٹور سے وہ یا پھر اسپیشلی وہ بک سٹور جہاں پر اسلامک بک ملتی ہیں، یہ ہمیں لازمی اپنے پاس رکھ لینا چاہیے. بلکہ جب صبح قرآن پڑھنے لگیں تو اس کے ساتھ ہی اس کو پڑھ لیں. اس طرح سے شام میں تو کوشش کی جائے کہ شام ہونے سے پہلے اور صبح سورج نکلنے سے پہلے ان اذکار کو لازمی پڑھنا چاہیے. یہ بہت امپورٹنس کی حامل ہیں یہ باتیں. یہی بات اللہ تعالیٰ آیت نمبر 52 سورہ الانعام میں بھی فرمائی ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ ہمیشہ اللہ کی خوشنودیاں چاہتے ہیں، وہ صبح و شام میں اللہ کا اذکار کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں. تو اللہ کو پکارنے کا سب سے خوبصورت ذریعہ وہ ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، جس انداز میں، جن دعاؤں سے ہم بھی ان کو لازم پکڑ لیں. کیونکہ ہماری مرضی اور منشا کیا ہے؟ یریدون وجہ، اللہ کی خوشنودگی چاہنا، اللہ کو راضی کرنا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ان چیزوں کو اپنے ساتھ لازمی پکڑ لیں، اور ہم جب لازم پکڑیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد اور اللہ کی خوشنودگی ہمارے ساتھ رہے گی. ما علیک من حسابہم من شیء، اے نبی آپ کے ذمہ ان کا حساب نہیں ہے، آپ سے ان کا حساب نہیں لیا جائے گا. وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ ہی آپ کے بارے میں ان کفار سے پوچھا جائے گا. جو جیسے عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہی ان کا سلوک کرتا ہے، ویسے ان کے ساتھ سلوک کرتا ہے. فلا تطردہم، آپ ان کو نہ کریں دور. فتکونن من الظالمین، تو آپ ظالموں سے ہو جائیں گے، بے انصافوں میں سے ہو جائیں گے. اگر آپ نے ان کو دور ہٹا دیا تو آپ ظالموں سے ہو جائیں گے. یعنی اللہ کے نبی کو یہاں ایک قسم کی ڈانٹ پڑ رہی ہے. اور یہ آیت جو ہے وہ بہت فضیلت مند لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے کتاب الفضائل میں، باب فی فصل سعد ابن ابی وقاص. بعض معززین قریش جیسے اقرا، عیینہ، خاص طور پر ان کے نام ہیں، تو آپ وسلم کے پاس اور کہنے لگے کہ ہمارا یہ دل کرتا ہے کہ ہم بھی اس مجلس میں آ کے بیٹھا کریں، آپ کی باتیں سنا کریں. لیکن ہے یہ کہ ہم لوگ بہت اونچے شان والے لوگ ہیں اور آپ کی مجلس میں ذرا گھٹیا اور کم قسم کے، کم درجہ کے لوگ آتے ہیں. تو ہم بڑے بڑے جو قریشی ہیں، ہماری شان کے یہ خلاف ہے کہ ہم اور حقیر یہ دونوں ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر آپ کی بات سنیں.
تو یہ ایک حدیث ہے، اس میں یہ ساری بات ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ہم 6 لوگ تھے جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھے ہوئے تھے، اور ان لوگوں کو اپنی مجلس سے ان کافروں نے کہا کہ نکال دیں۔ مشرکین آپ کے پاس آئے اور کہا کہ ان لوگوں کو اگر آپ اپنی مجلس سے نکال دینا تو پھر ہم آ کے یہاں بیٹھیں گے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں وہ 6 لوگ، ایک تو میں خود تھا، دوسرا عبداللہ ابن مسعود تھے، دوسرا حذیل ایک آدمی کا نام انہوں نے لیا، تیسرا بلال، اور چوتھے 2 آدمی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا نام اس وقت مجھے یاد نہیں ہے۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو اللہ تعالیٰ نے چاہا، آپ کے خیال آیا، اور اس کی بعد پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اللہ نے آپ کو بتائی، اور آپ کو ایک قسم کی ڈانٹ آئی کہ اے نبی، یہ آپ اگر ان کے پیچھے لگ کر دوسرے جو ایمان والے لوگ ہیں ان کو اپنی مجلس سے اٹھا دیں گے تو کل کو نہ ان کو آپ کا حساب دینا ہے، نہ آپ کو ان کا حساب دینا ہے۔ بلکہ صحابہ کرام کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات اتاری کہ اگر آپ ان ایمان والے لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیں گے تو یہ بے انصاف لوگ آپ کے پاس آ کے بیٹھیں گے، یہ ایمان لانے والے ہیں تو رہیں، ان کے ساتھ انتہائی اچھا سلوک کرنے کے لیے، اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ میرے خاندان قریش ہیں، یہ بڑے معزز لوگ ہیں، تو یہ بات آ کے سنیں۔ لیکن اگر ان کو آ کر بات سننی ہے تو یہ ان سب کے ساتھ مل کر بات سنیں گے، کیونکہ اللہ کے ہاں کوئی مغرور، کوئی اقرا، کوئی اجینہ، کوئی خاص قبیلے کا بندہ یا سرداران قریش معنی نہیں رکھتا۔ اللہ کے نزدیک وہ شخص معنی رکھتا ہے جو تقوی اور پرہیزگاری میں سب سے زیادہ آگے ہے۔ آیت نمبر 53 ہے، وَكَذَلِكَ فَتَّنَّ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، ہم نے اسی طرح سے بعض لوگوں کو بعض کی آزمائش میں ڈالا، لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تاکہ وہ یہ کہیں ہم پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے، من بیننا، ہمارے پاس میں سے، الیس اللہ بأعلم بالشاکرین، کیا اللہ تعالیٰ جانتا نہیں اللہ کے شکر گزار بندے کون سے ہیں؟ یعنی یہ جو قریش ہیں، یہ جو کمزور قسم کے لوگ ہیں، ان کے اوپر تانا زنی کرتے ہیں کہ دیکھو ہم قریش ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے، ہمیں زیادہ نعمتیں دی ہیں، ہمیں زیادہ مال دیا ہے، اور ان لوگوں کو جو دوسرے مسلمان ہیں ان کے پاس مال کم ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا مال دیا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں جن کو اللہ نے مال زیادہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیاوی لحاظ سے فوقیت دی ہے، کیا ان کو اللہ کا شکر نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اللہ کا شکر کرتے ہوئے اور صبر کے ساتھ دوسرے لوگوں کے ساتھ جو کہ ان کے نزدیک کمزور تھے، ایک ہی مجلس میں بیٹھ جاتے، ایمان لاتے، توحید لاتے، اپنی اصلاح کرتے، اللہ کے نزدیک اصلاح کر لینا، ایمان لینا، تقوی اختیار کرنا، یہ امپورٹنٹ ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ رَحْمَةً، جب آپ کے پاس وہ لوگ آئے نا جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو آپ ان کو کہیں تم پر سلام ہو، تمہارے رب نے تمہارے اوپر اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ لوگ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 6 بیٹھے ہوئے تھے، اللہ نے ان کی شان کے اوپر کس قدر خوبصورت آیت کا نزول کیا کہ اے نبی، جب ابھی دوبارہ یہ آپ کے پاس صحابہ آیا کرے نا، ایمان والے، دین والے، تیرے صحابہ، میرے اوپر ایمان لانے والے میرے بندے، اور جب آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کے اوپر کہیے گا آپ کے اوپر سلام ہو۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صحابہ کے اوپر سلام پیش کریں اور ان کو کہہ دیجئے کتب ربکم علی نفسہ رحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دی، یعنی اللہ کی جو رحمت ہے وہ بہت وسیع ہے۔ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ، تم میں سے لا علمی کی وجہ سے اگر کبھی کوئی برا کام کر بیٹھتا ہے، کبھی کر بھی لیتا ہے لیکن پھر وہ توبہ کر لیتا ہے، وہ وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے، فَأَنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اس کو یہ جان لینا چاہیے اس کا رب بہت ہی معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ایمان والوں کے ساتھ اس قدر حسن سلوک کہ
ایمان لانے کے بعد اگر کسی سے زندگی میں کوئی برائی ہو بھی جاتی ہے تو اللہ کہہ رہے میری رحمت اتنی وسیع ہے، لا علمی کی وجہ سے ان سے کوئی خطا یا غلطی ہو جاتی ہے اور جیسے ان کو ریئلائز ہوتا ہے وہ اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کے اوپر رحم کرتا ہے، اللہ ان کے اوپر بخشش کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اللہ کہتے ہیں اسی طرح ہم اپنی آیات کا نزول کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب لکھی ہے اور اس کتاب میں اللہ نے ایک سینٹنس لکھا بہت خوبصورت، وہ ہے میری رحمت میرے غضب سے آگے نکل گئی ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے عرش کے پاس لکھی ہوئی ہے، یعنی اللہ کی رحمت اللہ سے کے غصے سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اپنی اللہ کی رحمت کی طرف دیکھنا چاہیے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے انذار کی باتیں کہی ہیں وہاں تبشیر کی باتیں بھی کہی ہیں۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے عذاب سے گرایا ہے، اپنی دوزخ سے گرایا ہے اور اس طرح کی باتیں کی ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیشہ اپنی رحمت کی باتیں کی ہیں، اپنی طرف لوگوں کو رجوع کرنے کا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مواقع دیے ہیں۔ ہم ایسی بہت سی جو ہے وہ کہانیاں اپنی اسکول کی کتابوں میں اور بڑوں سے سن بھی چکے ہوئے ہیں، جیسے ایک وہ بہت مشہور واقعہ ہے بخاری میں کتاب الانبیاء میں یہ بات ہے بھی ہے، باب ما ذکر عن بنی اسرائیل کے اندر یہ پورے ایک وہ سٹوری ہے، ایک حدیث ہے جس حدیث میں ایک سٹوری الیبوریٹ ہوئی ہے کہ بنی اسرائیل میں وہ ایک شخص تھا جس سے 99 آدمی قتل ہو گئے۔ جب وہ ایک راہب کے پاس گیا اس نے کہا کیا میری توبہ کی گنجائش ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس نے راہب کو بھی مار دیا اور 100 پورے کر دیے۔ پھر کسی اور سے پوچھا، اس نے کہا نہیں، فلاں فلاں بستی میں جاؤ وہاں توبہ کے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ تو وہ بستی کی طرف ابھی چلا ہی تو اللہ نے اس کو موت دے دی، اور جب موت آئی تو فرشتے رحمت کے بھی آگے اور عذاب کے بھی آگے وہ آپس میں جھگڑنے لگے۔ چنانچہ یہ فیصلہ ہوا کہ اس کو ماپا جائے اس کا راستہ، اگر تو بستی کی سے چلتے ہوئے اس کا راستہ گناہ بخشنوانے والی سائڈ پر زیادہ ہے تو دیکھا جائے گا جس طرف اس کا راستہ زیادہ ہے اس بستی کی طرف زیادہ ہے جس بستی کی طرف اس کے گناہ بخشے جانے تھے، یا اس بستی کی طرف زیادہ ہے جہاں پر اس کے جس بستی سے گناہ کرتے ہوئے نکلا ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو اس طرح مارا، اس کا سینہ جھکا ہوا تھا اس بستی کی طرف جہاں پر اس کو گناہ بخشوانے والا کوئی اللہ کا نیک بندہ ملنا تھا کوئی، اور اس کے پیر تھے اس بستی کی طرف جس ہاں سے وہ نکلا تھا گناہ کرتے ہوئے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ ایسے بہت سے واقعات ہم دیکھتے ہیں، بہت سے واقعات دیکھتے ہیں، جیسے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے کہا میں مر جاؤں تو میرا جو ہے وہ لاش کو جلا دینا، دفنا دینا، ہوا میں اڑا دینا، اور اس طرح سے اس بچوں نے پوچھا تم ایسا کیوں چاہتے ہو؟ اس نے کہا جب میں مر جاؤں بس تم اس طرح سے کرنا، میری لاش کو جلانا، اس کو کوئلہ بنانا، اس کو پیسنا اور ہوا میں اڑا دینا۔ اور جب وہ مر گیا اللہ کے حضور کھڑا ہوا تو اللہ نے کہا میرے بندے تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اسے کہا فقط اس لیے اللہ میں تجھ سے ڈرتا تھا، مجھے ڈر تھا کہ کہیں تو مجھے پکڑ نہ لے میں گناہوں کی وجہ سے۔ تو اللہ نے کہا کیا تجھے بیلیف نہیں تھا؟ میری رحمت میری غضب پر زیادہ حاوی ہے۔ اس نے کہا مجھے اس بات پر یقین تھا اسی لیے تو ایسا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ ایسی بہت سی سٹوریاں، ایسی بہت سے باتیں احادیث کے تھرو ہم مسلمانوں تو پہنچتی جا رہی ہیں، اور وہ ان سب میں یہی ہے کہ اگر انسان سے خطا و غلطی ہو جائے تو انسان ہٹ درم نہ ہو جائے تو اب تو میں بخشا ہی نہیں جاؤں گا، نہیں، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے انسان کی سوچ سے کہیں زیادہ، اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ کی رحمت پر امید رکھنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اللہ رحمان ہے تو بخش دے گا، بس گناہ کیے جاؤ، نہیں، جب سے ہی وہ غلطی خطا ہو جائے ایز اے ہیومن بینگ ہر ایک سے ہوتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے، نیکسٹ ٹائم کے لیے ان گناہوں سے توبہ اور نیکسٹ ٹائم کے لیے ان گناہوں سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا، یہی اصل مقصد ہونا چاہیے۔ آیہ نمبر 55 ہے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی طرح سے میں اپنی باتیں، اپنی آیات، اپنے احکامات واضح کر کر کے لوگوں کو پہنچاتا ہوں۔
وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح سے مجرموں کی راستے بھی، مجرموں کی راہیں بھی میں واضح کھول کھول کر بتاتا ہوں۔ یعنی اگر میرا رحمت بہت وسیع ہے تو دوسری سائڈ پہ میرا غصہ بھی ہے۔ یعنی جو لوگ ایمان لائیں گے، اللہ پر یقین رکھیں گے، اگر کوئی گناہ اور غلطی ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ لیکن اس کے اپوزٹ کوئی شخص جس کے اندر سارے مجرمین کے صفات ہیں اور اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے مزید اعتراضات اور مطالبات کرتے ہیں اور فلاں معجزہ آئے گا اور فلاں بات ہوگی تب ہم ایمان لائیں گے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کو ٹارچر کرتے ہیں، مسلمان لوگوں کو تکلیفیں دیتے ہیں اور اپنے جرم میں مزید زیادہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اوپر نہ تو ان کو کوئی ایمان ہے، نہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں، نہ ایمان کی طرف توجہ دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے واضح راستے کھول کر بتائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کرے گا۔ اللہم لا اجعلنا منہم۔ آیت نمبر ہے 56۔ قل، کہہ دیجئے نبی، انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، اے نبی ان لوگوں کو کہہ دیجئے میں تو وہ راستہ اپنانے والا نہیں ہوں، میں تو عبادت نہیں کروں گا ان لوگوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ ولا قل، اے نبی کہہ دیجئے، لا اتبع اہواءکم، نہ تو میں تمہاری خواہشات کی پیروی کروں گا۔ یعنی جب اللہ کے نبی کے پاس ہدایت آ گئی ہے، اللہ کو، نبی کو سچ اور جھوٹ میں فرق پتہ چل گیا، آپ کو جو تعلیم دی گئی ہے وہ دنیا کی عظیم ترین تعلیموں میں سے ایک ہے، تو کیا اللہ کے نبی اس کے باوجود بھی اللہ کے علاوہ دیوی دیوتا کو پکاریں گے؟ تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے انی نہیت، میں تو روک دیا گیا ہوں کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم کرتے ہو، اور نہ ہی میں تمہاری خواہشات کی پیروی کروں گا۔ قد زللت اذا وما انا من المہتدین، اگر میں نے کبھی ایسا کیا، میں بہک گیا، تو میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں رہوں گا۔ یعنی میری تعلیم جو ہے وہ مجھے، میری ہدایات مجھے اس بات کی طرف آمادہ نہیں کرتی کہ میں غیر اللہ کی پرستش کروں، اور اگر کبھی ایسا ہوا تو میں ان ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں رہوں گا۔ قل، اے نبی ان کافروں کو کہہ دیجئے انی علی بینۃ من ربی، میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیلوں پر قائم ہوں، یعنی قرآن بینہ بن کر، روشن واضح کتاب بن کر میرے اوپر نازل ہوا ہے۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور اس قرآن پر تم ایمان نہیں لاتے، تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، میرے پاس تو وہ عذاب نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو۔ یعنی تم چاہتے ہو اے نبی، کفار کا اکثر یہ جملہ ہوتا تھا، اپنی ہٹ درمی اور ضد میں وہ اس قدر آگے جا چکے تھے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو اکثر دھمکیاں دیتے رہتے تھے۔ وہ جو عذاب تم روز روز ہمیں سناتے ہو کہ اگر تم گناہ کرو گے، مجرم بن جاؤ گے، اللہ کے خلاف چلو گے، تو جیسے پہلی قوموں پر عذاب آئے ہیں تم پر بھی آئیں گے۔ اے نبی اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب ہم پر لے کر آؤ۔ تو اللہ کے نبی کہتے وہ عذاب میرے ہاتھ میں نہیں ہے، کیونکہ وہ عذاب اللہ کے پاس ہے۔ ان الحکم الا للہ، سارے حکموں کے فیصلے تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ ہی کر سکتے ہیں۔ یقص الحق کا، اللہ تعالیٰ نے حق کو واضح بتا دیا ہے، میرے ذریعے اللہ نے قرآن کے ذریعے لوگوں کو بتا دیا ہے کہ حق کیا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ ہی کل فیصلہ کرے گا، لیکن یہ جو زندگی اللہ نے دی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح راستہ بتایا ہے قرآن کے تھرو، تاکہ تم سیدھے راستے کی طرف چل پڑو۔ کل، اے نبی کہہ دیجئے لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی و بینکم، اگر وہ عذاب کا اختیار میرے ہاتھ میں ہوتا جس کے لیے تم آج جلدی میں چاہ رہے ہو، تو اب تک تمہیں فیصلہ کر چکا ہوتا، کب کا تمہارا قصہ پاک کر چکا ہوا۔ جب سے جتنی تکلیفیں تم لوگوں نے مجھے دے دی ہیں، اگر میرے ہاتھ میں عذاب لانا ہوتا میں تو کب کا لا چکا ہوتا، اب تک سارے جھگڑے ختم ہو چکے ہوتے۔ واللہ اعلم بالظالمین، لیکن اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالم کون ہیں اور ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، یہ بات اللہ جانتے ہیں۔
وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور اللہ کے پاس ہی غیب کی چابیاں ہیں. لا يعلمها الا هو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ نبی کی شان ہے، کس قدر خوبصورت عظیم شان ہے نبی کی. ہمارے پاس کسی انسان کے پاس ذرا بھی کوئی اختیار آ جائے تو وہ اپنے آپ کو بہت بڑا رب ماننے لگتا ہے. محمد عربی کے پاس کتنے اختیارات تھے، کتنے اللہ نے ان کے اوپر انعامات کیے ہیں، لیکن اس ذات میں ذرا بھی غرور نہیں آیا، ذرا بھی اکڑ نہیں آئی، ذرا بھی یہ نہیں کہا کہ میرے پاس بہت طاقت ہے، میں تم پر عذاب نازل کر سکتا ہوں، بلکہ ہر بات میں اللہ کو شامل حال رکھا. کہا اللہ ہی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی کو علم بھی نہیں ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ کے علاوہ تو کوئی یہ بھی نہیں جانتا اس خشکی میں کیا ہونے والا ہے، زمین کے اوپر کیا ہونے والا ہے، اور اس زمین کے نیچے بھی کیا ہونے والا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، یہاں تک کہ اس درخت سے کوئی پتا بھی اس وقت تک نہیں نیچے گرتا جب تک اللہ کو علم نہیں ہوتا، اللہ حکم نہیں دیتے. ہر چیز تو اللہ کے حکم سے چلتی ہیں. ہوائیں چلتی ہیں تو اللہ کے حکم سے، سمندر کی لہریں اٹھتی ہیں تو اللہ کے حکم سے، درختوں کے پتے نیچے گرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے گرتے ہیں. ولا حبۃ، اور نہ ہی کوئی دانہ. کون سا دانہ؟ فی الظلمات الارض، جو زمین کی تاریکیوں میں ہے، اللہ کے علم سے وہ بھی خالی نہیں. ولا رطب، کوئی تر چیز ہے. ولا یابس، کوئی خشک چیز ہے. الا فی کتاب مبین، ہر چیز کو اللہ نے اپنی کتاب مبین میں لکھ کر رکھ دیا ہے. مجھے تو کبھی کبھی بہت حیرت ہوتی ہے، ہم ایک دانہ زمین میں بوتے ہیں اور وہ دانہ ننھی سی کومپل زمین سے نکلتی ہے، اتنی نازک کہ ہاتھ لگانے کو ڈر لگتا ہے کہیں ڈرائی نہ ہو جائے، ٹوٹ نہ جائے. خشک زمین کا سینہ چیر کے باہر نکلتی ہے. اس کو یہ طاقت، یہ حق کون دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت، اللہ کے اختیارات کی وسعت، اللہ کے خزانوں کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہے. اور اللہ کے پاس لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے. قرآن میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب مبین کے ڈفرینٹ نام دیے ہیں. لوح محفوظ کا ہے، ام الکتاب کا ہے، ام المبین کا ہے، کتاب المکنون کا ہے، اب یہاں پر کتاب مبین کا ہے. تو یہ جتنے بھی نام ہیں یہ سب اللہ کے پاس، یہ صفاتی نام ہیں، اور اللہ کے سب خزانوں کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں. کوئی پیغمبر ہے، کوئی نبی ہے، کوئی فرشتہ ہے، اللہ کے علاوہ ان خزانوں کی وسعتوں کو کوئی جان نہیں سکتا اور اس پر کسی کا اختیار نہیں ہے. اللہ ہی خشکی اور سمندر کی تمام اشیاء کو جانتا ہے، وہاں کون کون سی مخلوقات ہیں، کون سی آبادیاں ہیں، پہاڑوں میں کیا ہے، غاروں میں کیا ہے، بے شمار درخت ہیں دنیا میں، جڑی بوٹیاں ہیں، اس طرح سے لاتعداد حیوانات ہیں، انسان ہیں، سمندری مخلوقات کہاں سے کہاں تک پھیلے ہوئے ہیں. ان سب کو پالنے والا، غذا دینے والا، بڑھانے والا سب اللہ تعالیٰ خود ہیں. اللہ کی ذات ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اس عالم کا احاطہ کر سکتا نہیں ہے. عبداللہ ابن عمر ابن عاص کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی جو تقدیریں ہیں وہ زمین اور آسمان سے 50,000 پہلے لکھ لی تھی، جب اللہ کا عرش پانی پر تھا. اللہ کا عرش جب پانی پر تھا، اللہ تعالیٰ نے تب ہی انسانوں کی اور جتنی بھی مخلوقات آئی ہیں اس کی تقدیریں لکھ لی ہیں. گویا کہ اللہ ہی کے پاس سارے اختیارات ہیں، تقدیروں کا راز ہے، اور جس اللہ کے پاس ہے ہمیں بھی اسی سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ ہمارے لیے آسانیاں ہوں، ہمارے لیے راستے کھولے جائیں. آیت نمبر 60 ہے، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّكُم بِاللَّيْلِ، وہی اللہ ہے جو رات کو تمہیں فوت کر لیتا ہے، رات کو تمہیں قبض کر لیتا ہے. فوت یا وفات پا جانا ہوتا ہے مل جانا، ایک زندگی سے دوسری زندگی کی طرف چلے جانا. تو جسم کا روح سے
علیحدہ ہو جانا، اگر دیکھا جائے تو انسان کی جب جسم روح سے الگ ہوتا ہے، اس کی سماعت، اس کی بصیرت، اس کا دل و دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے اور بالکل وہ الگ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ہم رات کو سوتے ہیں تو وہ فوت ہونا دوسرے فوت ہونے کی طرح نہیں ہے، لیکن آلموسٹ ویسا ہی ہے۔ مثلا مرنے کے بعد انسان کی جو سننے، دیکھنے اور دل کے کام کرنے کی جو قوت ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ اس طرح مرنے کے بعد بھی انسان کی جو سماعت ہے، سننے کا پروسیجر ہے، جو دیکھنے کا پروسیجر ہے اور دل اور دماغ کے کام کرنے کا پروسیجر ہے، وہ رک جاتا ہے۔ وہ بالکل ختم نہیں ہوتا لیکن رک جاتا ہے۔ لیکن انسان کے اندر چونکہ روح ہے، دوران خون بڑھتا رہتا ہے، چینج ہوتا ہے، سانس انسان لیتا ہے، لیکن جیسے ہی انسان واپس لوٹتا ہے تو اس کی روح اس کو واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ یعنی وہ جو سننے کے، دیکھنے کے اور دل کے مکمل طور پر کام کرنے کے کا پروسیجر ہے، وہ جو عمل ہے وہ انسان کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کو موت کی بہن قرار دیا ہے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری جو نفسانی روح ہے اس کو رات کو اللہ قبض کر لیتے ہیں اور صبح اس کو تمہارے جسم میں ڈال دیتے ہیں، اسی طرح موت کے وقت بھی تمہاری روح قبض ہو جاتی ہے اور پھر وہ کبھی واپس نہیں ہوگی۔ وہ قیامت کے دن جب قبروں سے لوگ اٹھائے جائیں گے تو اسی وقت واپس ہوگی۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات کو بھی، ہمارے سونے کو بھی فوت کرنا کہا ہے۔ اور کئی لوگوں کی ہم بات سنتے ہیں وہ رات کو سوئے اور صبح اٹھے ہی نہیں، گویا کہ ہمارے جو حواس خمسہ ہیں، جو ہمارے باڈی پارٹس ہیں، اس وقت کام نہیں کر رہے ہوتے، ریلیکس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح جب ہم مر جاتے ہیں تب بھی ہم بالکل ریلیکس سوئے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ اسی لیے سوتے وقت جو پراپر مینرز ہیں، جو اسلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، ہمیں اس طرح سونا چاہیے۔ اگر کبھی ایسا ہو ہم چھوٹی نیند میں، چھوٹی موت میں گئے ہیں، یعنی نیند موت کی بہن سو گئے ہیں، اور اگر ہماری اللہ نے رات کو روح قبض کر لی، حقیقی روح قبض کر لی، ہمیں فوت کر لیا، تو ہمارے پاس دوبارہ صبح اٹھنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ تب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نتھنگ۔ تو اس سے پہلے ہمیں اس انداز سے زندگی گزارنی چاہیے، اس وے میں سونا چاہیے کہ شاید کل ہمیں دوبارہ یہ روح نہ لوٹائی جائے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا۔ اس کے لیے ایز اے مومن، ایز اے مسلم، رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے، رات کو سونے کے اذکار، شام کو سونے کے اذکار، عشاء کی نماز، اور بستر پر جا کے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا، معوذتین، قل هو اللہ بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تینوں کو 3 دفعہ پڑھ کے پوری باڈی پر پھونک مارتے تھے اللہ کے نبی، آیت الکرسی پڑھتے تھے اور دائیں کروٹ سو جاتے تھے۔ رات کو سونے کی دعا پڑھ کے بسمک اللہم اموت واحیا پڑھ کے سو جانا۔ اس کے بعد دل میں یہ خیال رکھنا کہ آج مجھ سے کہیں کوئی مسٹیک ہوگی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا، اور صبح اٹھ کے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر دوبارہ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، آیت جو 6 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ جو کچھ آگے تم صبح دوبارہ اٹھ کر تم نے کرنا ہے، پھر وہ تمہاری روح کو واپس لٹاتا ہے تاکہ جو اگلے دن تم نے اٹھ کے کرنا ہے وہ کرو۔ تو اگلے دن جب اللہ تعالیٰ ہمیں روح ہماری لٹاتے ہیں جسم میں، ہمیں اٹھا کے کھڑا کرتے ہیں، تو پھر بھی ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس اللہ کا شکریہ ادا کریں جس نے ہمیں صحت و تندرستی کے ساتھ دوبارہ اٹھایا ہے۔ ثم یبعثکم فیہ، پھر اللہ تعالیٰ نے تم اس حالت میں تمہیں صبح کرتا ہے اور پھر تمہیں اللہ تعالیٰ اٹھا کر کھڑا کر دیتا ہے، لیجزی اجل مسمى، تاکہ تم اپنے وہ سارے کام، ڈیڈز، اعمال پورے کر سکو ایک خاص مدت تک۔ یعنی صبح اس ہوتی ہے تو اس کا یہ مقصد ہے، مطلب یہ ہے کہ ابھی اللہ تمہاری زندگی مزید چانس اللہ نے دیا ہے، تمہاری زندگی پڑی ہے، اور اب اس میں جو تم نے کام کرنے ہیں تمہارے ہاتھ میں ہیں، اچھائی یا برائی، اس میں سے چوز کرنا ہے اور تم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ پھر ایک دن ایسا آئے گا ثم الیہ مرجعکم، پھر سچ میں اللہ تعالیٰ تمہاری روح کو قبض کر لے گا اور تمہیں اس اللہ کے پاس دوبارہ جانا ہے، حقیقتاً جانا ہے۔
सुम्मा युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून, फिर सच में अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें बताएंगे तुम क्या अमल करते रहे हो और क्या अमल नहीं करते रहे हो। ये सारी बातें कब अल्लाह ताला बताएंगे? जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे ऊपर क्या सच में हकीकी मौत नाजिल फरमाएंगी, फिर हिसाब किताब होगा। आयत 61 है, वहुवल काहिरु फौका इबादिही व युरसिलु अलैकुम हफ़ज़ा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों पर कुदरत रखता है और तुम्हारी निगरानी के लिए आसमान से फरिश्ते भेजता है। हत्ता इज़ा जाअक अहदुकुमुल मौतु, यहाँ तक कि तुम्हारे ऊपर किसी पर मौत आ जाती है, तवफ़्फ़तहुल रुसुलुना, हमारे फरिश्ते आते हैं और उसकी रूह को कब्ज़ करते हैं। वहुम ला युफ़र्रितून, और हमारे फरिश्ते ज़रा भी कोताही नहीं करते। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में दिन और रात के एक दूसरे के बाद आने जाने में फरिश्ते आते रहते हैं, यानी दिन में फरिश्ते और होते हैं और रात में फरिश्ते और होते हैं। असर और फजर की नमाज के वक्त वो जमा हो जाते हैं, यानी जो सुबह फरिश्ते आते हैं फजर के वक़्त वो सुबह के फरिश्ते होते हैं, और उनकी जो उन्होंने ऊपर चले जाना और दूसरे फरिश्तों ने आना है जिनकी रात में ड्यूटी है। ऐसे ही है जैसे चौकीदार की, एक सुबह का चौकीदार है और एक रात का चौकीदार है। सुबह के जो चौकीदार फरिश्ते हैं उनकी जो ड्यूटियाँ बदलती हैं, वो असर के वक़्त उन्होंने ऊपर जाना होता है, और असर के वक्त ऊपर के फरिश्ते जिनकी रात की ड्यूटी है उन्होंने आना होता है। तो असर का वो टाइम होता है और फजर का वो टाइम होता है जब दोनों फरिश्ते आपस दुनिया में जमा हो जाते हैं, एक जाने वाले दूसरे आने वाले। फिर वो फरिश्ते जो रात को तुम्हारे पास आ रहे थे ऊपर चढ़ते हैं, तो अल्लाह ताला उनसे पूछता है तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा। हालांकि अल्लाह ताला खूब अच्छी तरह से जानता है, यानी असर और फजर की नमाज के वक्त फरिश्ते जमा होते हैं। अब जब फरिश्ते जमा होते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, तो उस वक़्त अल्लाह फरिश्तों से पूछता है कि मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ कर आए हो, जिनकी ड्यूटी ख़त्म होती है। हालांकि अल्लाह ताला को इस बात का पता होता है कि बंदा क्या करता है, ज़ाहिर है अल्लाह ताला इल्मुल ग़ैब जानता है, लेकिन अल्लाह ताला फिर भी फरिश्तों से पूछते हैं। तो फरिश्ते क्या कहते हैं, ए अल्लाह, हमने तेरे बंदों को नमाज पढ़ते हुए छोड़ा। जब हम उनके पास से आए तो वो नमाज़ पढ़ रहे थे, और जब सुबह कल हम उनके पास गए थे तो तब भी वो नमाज़ पढ़ रहे थे। क्या अजीम लोग होते हैं, और जिनके बारे में आसमान पर फरिश्ते ये ज़िक्र लेकर जाते हैं, ये बात लेकर जाते हैं कि अल्लाह जब आए तब भी वो नमाज़ पढ़ रहे थे, और जब वो गए तो वो भी नमाज़ पढ़ रहे थे। हम में से मोस्टली लोग, स्पेशली अब जो हमारी जनरेशन आ रही है, हम लोग अपने वर्क में, अपने काम में, अपने स्टडीज़ में इस कदर बिज़ी हो चुके हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है। हम रात को जब सोते हैं तो इतना लेट सोते हैं कि हमें पता ही नहीं होता हम कहाँ सो गए और किस वक्त सोए। जब फरिश्तों की दुनिया पे नज़ूल होने का वक्त होता है तब तो हम सो रहे होते हैं, और फजर तो आजकल इल्ला माशाअल्लाह। और फिर हम लोग सारा दिन अपने कामों में इस कदर बिज़ी होते हैं, ना हमें ज़ोहर का ख़्याल रहता है, ना असर का ख़्याल रहता है, ना मगरिब का ख़्याल रहता है। असर जिसके वक्त फ़रिश्तों का नज़ूल होता है दुनिया में, उस वक्त तो हम अपने काम काज में इस कदर बिज़ी होते हैं कि हमें अज़ान की आवाज़ नहीं आती। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दे दे। और अल्लाह ताला ने हमें ह्यूमन बीइंग बनाया है, जानवर तो हम हैं नहीं। आज से, अगर पहले से हम ऐसा नहीं कर सके, आज से, इस वक्त से हम इस बात को अपने पल्ले बांधेंगे और अपनी पूरी कोशिश के साथ, पूरी तवज्जो के साथ ये अमल करेंगे, ये बात नहीं बल्कि ये अमल करेंगे कि हम अपनी असर और फजर की नमाज कज़ा नहीं करेंगे, इसके अलावा बाकी भी नमाज़ें कज़ा नहीं करेंगे, ताकि वो फरिश्ते, जब अल्लाह ताला ने कहा था इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, तो उन्होंने कहा था अल्लाह क्यों बनाओगे इस दुनिया में फरिश्ते, वो मन युफ़सिदु फ़ीहा व यफ़सिकु दिमा, वो फरिश्ते बनाओ, वो इंसान बनाओगे जो ज़मीन में फ़साद करेंगे, कत्ल व गारत करेंगे, एक दूसरे से लड़ाई खोज, एक दूसरे से आगे बढ़ जाना, और यही वो जो सब हम कर रहे हैं। ये बात फरिश्तों ने तब भी कही, हमारे पैदा होने से पहले। हमारे अल्लाह ने जब हमें बनाने का इरादा फरमाया था तब भी फरिश्तों ने यही कहा था। अल्लाह ताला ने क्या कहा था, इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, मुझे बहुत पता है तुम सबसे ज़्यादा,
اب ہم وہی کام جو فرشتے نے کہا تھا، ایک دوسرے کا خون بہانا، زیادتی کرنا، ایک دوسرے کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا، اپنے آپ کو زیادہ اچھا پروف کرنے کی کوشش میں ہم دن رات بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ اور جب وہ فرشتے اوپر جاتے ہوں گے تو وہ کیا دل میں سوچتے نہیں ہوں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی آدم ساری مخلوقات سے افضل ترین ہے، تو اس کا تو کام یہ ہونا چاہیے تھا وہ ہماری بات کو جھٹلاتا، لیکن وہ تو ایسا کچھ بھی نہیں کر رہا۔ لیکن پوری دنیا ایک جیسی نہیں ہے، آج بھی لوگ ہیں، فرشتے ان کے لیے اترتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نمازوں کو پکا کرنے کی توفیق دے، ہم اس اللہ کے ساتھ جڑ جائیں۔ اصل میں ہمیں سمجھانے والے بھی اور ہم بھی باقی تو بہت کچھ پڑھ گئے، مجھے تو کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے اس قدر مشکل ترین علوم ہمیں آج کل آ گئے ہیں، وہ لینگویج جو کمپیوٹر بھی سمجھ نہیں پاتا، سی اور جاوا اور سی پلس اور پتہ نہیں کون کون سی لینگویجز کوڈ، جو کمپیوٹر ہے وہ اس کو ڈیڈیکیٹ نہیں کر سکتا، اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا کہاں غلطی آئی ہے۔ 500 کوڈ کا ایک جو ہم لکھ چکے ہوتے ہیں، 500 لائنز کا ایک کوڈ لکھ چکے ہوتے ہیں، اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں تو ایک انسان اس کو پکڑ لیتا ہے اور اس کی غلطی نکال کے اس کو کریکٹ کر لیتا ہے، تو وہ پروگرام چل پڑتا ہے۔ پروگرام جو کمپیوٹر ہے وہ اس کو نہیں کر پایا۔ تو ایک انسان اس قدر امپورٹنٹ، اس قدر ڈیپ اور مشکل علوم حاصل کر سکا، اور جو ایزی بات تھی، سمپل بات تھی، اس تک ہماری رسائی نہیں ہو پا رہی۔ تو آج سے بلکہ ابھی اسی وقت سے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اور نیکسٹ ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں نماز کو بہت امپورٹنٹ جگہ دیں گے، کیونکہ نماز ملاقات ہے، نماز اللہ تعالیٰ سے کنورسیشن ہے۔ ہم وہ کنورسیشن رکھیں گے تاکہ جب فرشتے اوپر جائیں تو وہ بتائیں اللہ کو، اللہ ہم نے تیرے بندوں کو جاتے وقت بھی نماز کی حالت میں پایا اور آتے وقت بھی نماز کی حالت میں چھوڑا۔ ہم نے 61 نمبر آیات سے الانعام تک پڑھا الحمدللہ، باقی ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ